جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان آئے تو ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ اسلام کی ابتدا میں اللہ کے رسول نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا، تو ابو درداء اور سلمان فارسی کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھائی چارہ قائم کر دیا تو سلمان فارسی نے یہ ارادہ کیا کہ میرا جو بھائی ہے ابو درداء اس کی زیارت کروں۔ وہ ابو درداء کے گھر چلے گئے، دیکھا کہ ابو درداء نہیں ہے، کہیں نکلے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی موجود تھی، بیوی کو دیکھا تو بالکل خستہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی زیب و زینت نہیں ہے، کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے جو ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کیا کرتی ہے اور جو اس کو کرنا بھی چاہیے۔ دیکھا پراگندہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے ابو درداء کی بیوی۔ اس وقت پردے کے معاملات نہیں تھے، جب یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ میری بہن کیا معاملہ ہے، تم نے اپنی ایسی حالت بنائی ہوئی ہے۔ ابو درداء کی بیوی نے کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا جو بھائی ہے ابو درداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، اس کے تو اندر کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اس کو دنیا میں کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بس عبادت میں لگا رہتا ہے وہ۔ اچھا، ابو درداء جب آئے گھر میں، رات کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، تو ابو درداء نے دیکھا سلمان فارسی جو کہ میرا بھائی ہے اور مہمان کی حیثیت سے آیا ہے، اس کے لیے کھانا لگاتے ہیں۔ کھانا لگایا، دستر بچھایا، اور سلمان فارسی کو ابو درداء نے کہا کہ کل، آپ کھاؤ، فإنی صائم، میرا آج روزہ تھا تو میں نے کھا لیا ہے سویرے۔ ابو درداء کو کہا سلمان نے کہ نہیں، تم میرے ساتھ کھاؤ گے، تم نے اپنی حالت کسی بنائی ہوئی ہے، اتنے کمزور دبلے پتلے ہو گئے، تم میرے ساتھ کھاؤ گے۔ لہٰذا سلمان فارسی نے زور دیا تو ابو درداء نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ رات کا وقت ہوا، رات کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اول، ایک وسط اور ایک آخر۔ جب اول وقت شروع ہوا تو ابو درداء مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے۔ سلمان فارسی نے ان کو کہا کہ سو جاؤ، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ، آرام کرو۔ پھر جب دوسرا وقت شروع ہوا، وسط، بیچ کا وقت، رات کا، پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر ان کو کہا کہ سو جاؤ، ان کو سلا دیا زبردستی۔ جب آخری وقت شروع ہوا رات کا تو سلمان فارسی نے کہا کہ اب تم قیام کرو، آخری وقت ہے، افضل ہے اور مختصر وقت ہے، اب تم قیام کرو۔ تو دونوں نے کھڑے ہو کر قیام اللیل ادا کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو جو تم یہ کر رہے ہو یہ صحیح بات نہیں ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہیں اللہ نے جان دی ہے، اگر تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھو گے تو تم ظلم کر رہے ہو، تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنا پابند نہیں کیا کہ ساری رات تم قیام میں کھڑے ہو جاؤ اور دن بھر تم روزے میں رہو، روزہ ترک نہ کرو، نہیں، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اپنی جان پر رحم کرو۔ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے رب کا بھی حق ہے، وہ فرائض ہیں تم پورے کرو۔ وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جو مہمان تمہارے گھر میں آتے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جو گھر والے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے۔ بھائی اتنے عبادت میں آگے تم چلے گئے ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے گھر والے بھی ہیں، تمہارے گھر مہمان بھی آتے ہیں، تمہاری جان بھی ہے، تم اتنے غافل ہو گئے ہو ان ذمہ داریوں سے۔ پھر فرمایا کہ وَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، دیکھو ہر چیز کا حق ہوتا ہے، رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ میل جول رکھو، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کرو۔ تمہاری بیوی ہے اس کو ٹائم دو، اس کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کرو۔ تمہاری اولاد ہے اس کا حق ہے کہ اس کو تم خرچہ دو، اس کو پہناؤ، کھلاؤ پلاؤ اور اس کی تربیت کرو۔ تمہارے پڑوسی ہیں اس کا خیال رکھو، تمہارے گھر مہمان آتے ہیں تو اس کی مہمان نوازی کرو۔ ہر چیز کا ایک حق ہے، اس کا حق دو۔ اتنا اب عبادت میں آگے مت بڑھو کہ تم حاجی صاحب بن جاؤ، تم نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، لیکن پتہ چلے تمہارے رشتہ دار تم سے ناراض ہیں، تم قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور اتنے نیکیوں میں آگے ہو، پھر کیا فائدہ ایسی نیکیوں کا؟ تمہارے رشتہ دار
ان سے تم قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور تم ماشاءاللہ نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہو، تم تہجد کا اہتمام کر رہے ہو، تم روزوں کا اہتمام کر رہے ہو، پھر رمضان جائے گا تم نوافل کا بھی اہتمام کرو گے، لیکن ان جو لوگ تمہارے ارد گرد رہ رہے ہیں ان کے حقوق کا تمہیں خیال ہی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ ایسی عبادت کا؟ یہ سلمان فارسی نے ابو درداء کو سمجھایا۔ ابو درداء نے سمجھا شاید سلمان فارسی جذباتی ہو گئے، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ابو درداء نے اللہ کے رسول کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، مجھے یہ کہتا ہے کہ اتنا نوافل میں تم آگے مت پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق سلمان، سلمان سچ کہہ رہا ہے، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، اس کو تم اس کا حق دو۔ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر اپنے تعلق سے جو ذمہ داری عائد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔